السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم پر پہلی بار آج پارلیمان میں باقاعدہ طور پر بات چیت ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر اس بات کو اون کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایکس پر جو کچھ شیئر کیا، جو مسودے کے کچھ پوائنٹس شیئر کیے ہیں، وہ بالکل درست ہیں، ان پر بات چیت ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ایک پوائنٹ پر پہنچے بھی ہیں۔ جلد بازی میں انہوں نے کہا کہ ہم ترمیم کرنے نہیں جا رہے ہیں، سب سے بات چیت کی جائے گی، ابھی سب سے بڑی اتحادی جماعت سے بات کی گئی ہے، پھر دیگر جماعتوں سے اس حوالے سے مسودہ شیئر کیا جائے گا، پھر اپوزیشن سے بھی بات کی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینٹ کی طرف سے یہ ان سے کہا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں حکومت سے یہ درخواست کروں گا۔ وزیر قانون سے بھی انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ویسے سب سے پہلے مسودہ لایا جاتا ہے، اس طرح کی ترمیم لائی جاتی ہے، پہلے اس دفعہ سینٹ میں لے کے آئیں، کیونکہ دونوں ہاؤسز سے آپ نے اس کو منظور تو کروانا ہی ہے، تو پھر جب سینٹ میں آ جائے تو اس پہ ڈسکشن ہو، ڈسکشن میں سب لوگ حصہ لیں۔ انہوں نے کہا ہم جلد بازی میں کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوچھا گیا ہم سے کہ یہ ترمیم کون لے کے آ رہا ہے، تو یہ واضح کر دیں کہ یہ ترمیم حکومت ہی لے کر آ رہی ہے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے، جسے اسحاق ڈار صاحب نے ایڈریس بھی کیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کیا کہا، اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا، آپ کو پہلے دیتے ہیں۔ جناب، ہمارا ایک بڑا جائز مطالبہ ہے، اور مطالبہ یہ ہے ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کے بغیر یہ ہاؤس میں جو کاروائی ہو رہی ہے، یہ ہمارے رولز، ہمارے پارلیمنٹری ٹریڈیشن اور کسی بھی پارلیمنٹری نظام کے خلاف۔ میری نظر میں آئین جو ہے وہ کبھی گولیوں سے نہیں مرتا۔ آئین ان اصلاحات کی مد میں جو غیر آئینی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے مرتا ہے، اور یہ 27ویں ترمیم کے جو کچھ نکات مجھے سمجھ میں آئے، کیا اصلاحات ہیں اور یہ کیا بیچ میں سازش ہو رہی ہے ہمارے آئین کے ساتھ، میں پوچھوں گا آج ہمیں بتایا جائے کہ اس 27ویں ترمیم میں کیا لے کے آ رہے ہیں اور یہ بنا کون رہا ہے۔ میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن لگنا چاہیے، لیکن وہ اس یہاں تقاریر سے نہیں لگنا، وہ ذمہ داری ہے چیئرمین سینٹ کی۔ ہم تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ آئے گی، لیکن ان کا پوچھنا کہ کون لا رہا ہے، آف کورس گورنمنٹ لا رہی ہے، لائے گی، اور کوشش کریں گے الحمدللہ جو اصول کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق یہاں وہ کو پیش کریں گے۔ آپ کو پورا حق ہوگا، آپ اس کے اوپر اپنی تقاریر بھی کریں گے، آپ اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیں گے۔ جی، تو ران صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ کمیٹی میں معاملہ بھی جائے گا، ہم اپوزیشن سے بھی بات کریں گے، اپوزیشن کو بھی لوپ میں لیا جائے گا، دیگر جو ماہرین ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کی جائے گی، جلد بازی میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے، بڑی اہم بات ہے، ان کا نومبر میں یہ ترمیم ہو جائے گی۔ انہوں نے صرف کہا ہے، ورنہ حکومت تو کہہ رہی ہے کوئی جلد بازی نہیں، اور حکومت یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ابھی ترمیم بھی نہیں آ رہی ہے۔ ایک تو اس کے اوپر کہ یہ جو حکومت ہے کیا نومبر میں ہی، جس طرح سے فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کر لے گی، اور کیا واقعی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، یا جلد بازی چاہیے اس وقت حکومت کو، ان کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ بات یہ ہے کہ نومبر میں ہی ہوگا، اچھا، نومبر میں ہی ترمیم منظور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب کس کے علم میں ہے یا کس کے نہیں ہے اچھا، ترمیم جو ہے؟ مجھے ایک بات بتا دیں، آج تقریر میں کہا گیا جی ابھی تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بلاول صاحب نے تو نکات بھی دے دیے، کچھ اور بھی نکات ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے 3 اپنے منسٹر جو ہیں جی، وہ مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے اس حوالے سے کھل کے بات کر چکے ہیں۔ ہاں جی، اب کچھ کس کو پتہ ہے، کچھ کو نہیں پتہ، میری تو یہ سمجھ باہر۔ اب اسحاق ڈار صاحب کی بات ہم لفظ پر لفظ درست مان لیتے ہیں، ہاں، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے ساری مان لی بات۔ ان کے مطابق جتنی مشاورت کا عمل ہے ابھی بن رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم، اس مشاورتی عمل کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، چاروں صوبوں سے بھی آپ نے مشاورت کرنی ہے، آپ نے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی ہے، آپ نے تمام آئینی پہلو دیکھنے ہیں، تو پھر اس کے لیے تو آپ کو 3 سے 4 ماہ چاہیے اگر پراپر ڈسکشنز ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ترمیم بن چکی ہے میری اطلاع کے مطابق، میری اطلاع غلط بھی ہو مسودہ تیار ہے، تیار ہے جی۔ اچھا، فائنل اگر جو نہیں ہے ڈرافٹ ہے، میں ایک بات میری بڑے سمپل، اگر نہیں ہے تیار تو پھر پیپلز پارٹی سے جو اتنے دن پہلے ڈسکس کر کے آئے وہ کیوں کر کے آئے؟ اگر ایک چیز تیار ہی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دیتے جناب ہم ایک آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم ہے، بیٹھ کے بات آپ بیٹھ کے بات کریں، آپ اپنی تجاویز دیں، اور یہی بات یہ آپ باقی بھی تمام اپنے اتحادیوں سے کرتے، اپنی وفاق۔ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب
डिप्टी वजीर आजम है, जी ऐसे ही है। कम से कम ये कबीना में तो डिस्कस हुआ होगा ना। काबीना वाले लोग सबको पता नहीं है वैसे, मान नहीं रहे। सर मैंने भी 2 वज़रा से बात की, उन्होंने मुझे आगे से कहा क्या सन नहीं कि बता। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਦ ਬੰਦੇ ਦਿਓ। हाँ मतलब जाहिर है ठीक। कई वफाकी वजीर यही कह रहे हैं। तो इसलिए हम बड़ी सीधी सी और सिंपल सी बात, अगर ये आ रही है तो फिर इसी महीने में आ रही है, और आ रही है, हाँ ठीक है। आ रही है। इसके आने पर कौन नाराज होता है, कौन खुश होता है, कौन ऊपर जाता है, कौन नीचे आता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन हुकूमत में मजीद आता है, कौन हुकूमत को छोड़ जाता है, जी ये सारा कुछ हो रहा है। ये इतनी आसानी से नहीं आने। अगर आप गौर करें, आज जो बात की है महमूद खान अचकज़ई ने, हाँ जी उसने कहा बहादुर नाने का, हाँ जी। बहादुर माँ का, बहादुर बेटा जिसने वक्त से पहले ये सारा कुछ, ये अगर आप इसके एक एक अल्फाज में हाँ जी हाँ जाएं जी। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात तो है ना। और पीटीआई ने कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं पीपल्स पार्टी से इसके ऊपर। मैं वही करने लगे, कुछ ना कुछ तो है ना। ऊपर से आज आप गौर करें कि आज मुज़ाकरात का इख्तियार भी दे दिया हाँ जी। बानी तहरीक इंसाफ ने। अच्छा ये क्यों दिया गया वैसे रान साहब? लोग शोर डालते थे ना कि बार बार कहते हैं जी जो भी बात करनी है बानी तहरीक इंसाफ से जाके करें, हम उनसे लेंगे। उन्होंने कहा चले हम बाइख्तियार करते हैं इनको, करें बात इनसे। अब कौन सी गुंजाइश रह जाएगी? आप करें ना, देखें ठीक है बानी तहरीक इंसाफ से आप नहीं बात करना चाहते जी, वो सजा याफ्ता है, ओके जी ठीक हो गया। आप नहीं बात करना चाहते जी, उन पे मुकदमात हैं। अब जिन पे मुकदमात नहीं है उनसे तो बात कर सकते हैं ना, उनके साथ तो बैठ सकते हैं ना, उनके साथ तो बातचीत हो सकती है ना। महमूद अचकज़ई साहब का बड़ा अच्छा तल्लक है मियां नवाज शरीफ साहब से, हाँ जी। पीपल्स पार्टी से भी अच्छा तल्लक है, बाकी सियासी जमातों से भी तल्लक है। वो लहदा गल इन्होंने बना देनी पे अपोजिशन लीडर, हाँ जी। ये सारा मौलाना साहब से भी तल्लक सिचुएशन बेस्ड ताल्लुकात है। है, ठीक है। तो फिर करें, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पहले भी ये 27वीं आईनी तरमीम जो है ये 27वीं होगी, आखिरी होगी किसी के लिए, या किसी के लिए जो है वो इसके बाद भी कुछ तरमीम होगी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी, हम देखें हमेशा तरमीम जो ला रहे होते हैं ना, जी वो कह रहे हैं गवर्नमेंट ला रही है, इसका ऐलान भी वो करते हैं। क्या ट्वीट गवर्नमेंट के किसी बंदे ने किया? तो जवाब है नहीं किया। नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया ट्वीट, और बिलावल साहब के उस ट्वीट के बाद अभी तक कोई दूसरा ट्वीट नहीं आया हाँ जी। पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी के अंदर बातचीत जरूर हो रही होगी। रज़ा रबानी साहब ने बड़ा इख्तलाफ किया जी। यार रज़ा रबानी साहब बड़े मेरे लिए मोहतरम है। 18वीं तरमीम का उन्होंने कहा कि जी ये तो ख़त्म हो जाएगी इससे तो फिर आपका और भी बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप 73 का आइन देखें ना, उसमें से और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो ये चीज़ें तो हैं। देखें बात बड़ी सी है, अगर आप तरमीम पे तरमीम करते जाएंगे और मशावरत नहीं करेंगे, मशावरत के अमल को लेकर नहीं चलेंगे, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक। और आप ये समझें कि तहरीक इंसाफ को खुडे लाइन लगा के आप कर लेंगे, ये एक हमाकत इस हवाले से होगी कि वो पाकिस्तान में एक बहुत सिंगल पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। ठीक है, बाकी इत्तेहाद को मिला के आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लें। ठीक है, इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये भी मामला है, केपी का मामला भी है, और साथ ही जो मुज़ाकरात की इजाज़त है इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ मुलाकातें हो रही हैं उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये 27वीं तरमीम पे तो हम बात कर रहे हैं, आपकी तरफ भी आएंगे 27वीं तरमीम का मामला लेके, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉर्मर टीम है और मौजूदा टीम है, इनके कुछ नज़रियात आपस में क्लैश खा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं कि वो मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब लोग और वो जिन खतूत की वजह से वो लोग मैदान में आए हैं, हमारा नज़रिया वही है, बातचीत होनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो आज खबर आई है वो ये आई है, वो कह रहे हैं फैसला डयाला से ही होना है। आपको क्या लगता है इन मुलाकातों का कोई फ़ायदा होगा, और ये मुलाकातें आप समझते हैं नेक नियति पर मबनी? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। उसूली तौर पे तो जो भी कोई शख्स खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसमें की फैक्टर ये है कि खान साहब की इजाज़त से हो जो कुछ भी हो। अगर खान साहब ने किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दी, चाहे वो कोई पार्टी से बाहर का कोई शख्स करे, चाहे पार्टी के अंदर का करे, कोई एक्स पीटीआई करे या जो भी करे, तो उसमें उसके पीछे वो मैंडेट नहीं होगा जिसमें उस काम में एक पायदारी, एक मजबूती पैदा होगी, क्योंकि ये हवा में ही बातें होंगी और ऐसी सुबकी होगी सबकी
جیسے میں سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی اسپیکنگ خان صاحب کے بعد اگر کسی نے عرصے کے لحاظ سے سب سے طویل جیل کاٹی ہے یا تکلیف صحیح ہے تو ہائیسٹ عہدے پہ ہیں شاہ محمود صاحب، انہوں نے کاٹی ہے. اس طرح کی کوئی بھی موو کر کے ان کی جیل کو کیوں کوسچنیبل لوگ کرتے ہیں، یا میرے خیال میں بہتر طریقے سے شاہ صاحب سے اپروچ کرنا چاہیے تھا. پہلے ان کو پتا ہوتا کہ کون آ رہے ہیں، ان کی اجازت ہو تو پھر وہ ملیں. اور مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ کیا اجازت انہوں نے دی یا اچانک وہ آ گئے یا وٹ ایور، لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیں شاہ صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی، کیونکہ کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایک ملنسار آدمی ہے، جو ہے وہ ایک ایسے آدمی ہے جو کہ سیاست میں انتہا پسندی کے قائل نہیں ہے اور وہ سیاست میں شائستہ روی کے قائل ہیں. آپ کے ایک پرانے ساتھی نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کو کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹ جانا چاہیے، یعنی مائنس کی بات کی، اور شاہ صاحب کو آگے لے آنا چاہیے تو معاملات آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ مائنس عمران خان تحریک انصاف سابقین ہوں یا موجودہ ہوں کوئی بھی بات چل سکتی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ مجھے یہ انسان تو قبول ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن اس کا سر اس کے ساتھ نہ ہو، بغیر سر کے ہو، تو بغیر سر کے دھڑ کو تو دفنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ بات تو نہیں کی جاتی. جو -1 کی بات کرتے ہیں وہ احمقوں کی کوئی جنت اگر ہے تو اس کے وہ آئی جی ہیں. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب، ویسے ایک بات میں بتاؤں، علی محمد خان صاحب، جی ثاقب صاحب، ایک عرض کروں، جی پلیز کمپلیٹ کر لیں. ان ساتھیوں کے حوالے سے ایک بات کی، جی میری آدھی بات ایک چینل نے کاٹ دی. پتہ نہیں ان چینل والے بھی بڑے نازک ہو گئے. کچھ نہیں ہوتا یار، اللہ مالک ہے، روزی رسان اللہ ہے. نہیں آپ بات کریں. میں نے یہ کہا، ان ساتھیوں کے بارے میں بات ہوئی، میرے سے پوچھا گیا کہ آپ کیا، میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، اصل میں جو غدار تو لفظ بڑا سخت ہے، لیکن جنہوں نے ہمیں دغا دیا، جنہوں نے خان صاحب کی کمر میں چھری گھونپی یا جو بہت نقصان دیا، اس طرح کہیں، وہ تھا رژیم چینج کے دوران جو لوگ ہم سے دور ہوئے. کیونکہ اس وقت نہ کسی کو، میں نہیں سمجھتا کوئی خاص تھریٹ تھا، کوئی بچوں کا نتھنگ، یعنی کہ 9 مئی سے پہلے عمران صاحب تھنگز واز پریٹی مچ نارمل. تو وہ لوگوں نے جو رژیم چینج میں اپنا کندھا دیا، جو سندھ ہاؤس میں گئے، اصل میں تو انہی لوگوں نے خان صاحب کو دغا دی ہے. باقی تو بعد میں جو لوگ آئے ہیں، دیکھیں اللہ نے مجھے یا شہریار آفریدی کو یا کچھ لوگوں کو جو اس 9 مئی کی فوری بعد جیلوں میں اللہ نے ہمیں کھڑا کیا، یہ نہیں کہنا، بڑا بول نہیں کہنا چاہیے کہ میں جناب کھڑا رہا، میں بہت ہی اسمار خان، نو، اللہ نے توفیق دی. دیکھیں کچھ لوگوں کا تھریش ہولڈ کم ہوگا، کسی نے مار برداشت کی، کسی نے بےزتی برداشت کی، کسی نے نہیں کی، کسی نے لمبی جیل کاٹی. میں اللہ کا میرے پہ کرم ہے، آئی واز اے پولیٹیکل پرزنر، نوبڈی ٹچڈ می، کسی نے ابیوز نہیں کیا، عزت سے تھا میں جیل میں، ہائی کورٹ سے حکم سے نکلا. لیکن ایک لمبی جیل آسان نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو تکلیف، جیسے اب اسد عمر تھے، اسد عمر میرے ساتھ اڈیالہ میں تھے، مطلب اسی جیل میں تھے جہاں میں تھا، شاہ جی بھی ادھر تھے، شہریار خان آفریدی ادھر تھے، سینٹر جج چوئی صاحب ادھر تھے، سارے ادھر ہی تھے. وہاں سے پھر کچھ دنوں بعد اسد صاحب جو ہے وہ چلے گئے. ظاہر ہے وہ ایک وائٹ کالر آدمی ہے، آئی تھنک ہی مسٹ بی 65 اور سم تھنگ، تو وہ نہیں زیادہ برداشت کر سکے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے کہ جو اس زمانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے، جیسے عمران اسماعیل صاحب ہیں یا علی زیدی صاحب، یہ پرانے لوگوں میں سے ہیں. فواد صاحب پھر بعد میں آئے. عمر بھائی جو ہیں، اسد عمر بھائی میرے سے تو شاید تھوڑے سے سال یا 6 مہینے سینئر ہوں گے، لیکن میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا. رانا صاحب اف یو کین ریکال، خان صاحب نے 2012 میں، آج سے 13 سال پہلے، ایک وزیرستان مارچ کیا تھا. تو اسد بھائی کو میں نے وزیرستان میں ایک علاقہ ہے، مارچ کے دوران اس میں ٹانگ کے قریب ہے ہرتالہ کیمپ میں، خان صاحب زمین پہ سوئے، وہاں ایک کیمپ کا ارینج کیا تھا، بڑا اچھا انتظام کیا تھا علی امین خان نے. وہاں میں نے پہلی بار اسد بھائی کو دیکھا، ایک لمبا سا آدمی کھڑا ہے، کارکن ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے بھی ساتھ پکچرز اتارے. تو اب اس زمانے کے ساتھ ہی ہیں. اب ان کو مجبوری میں چھوڑ کے جانا پڑا. اچھا واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، اٹ از اونلی فار آئی کے ٹو ڈیسائیڈ، عمران خان ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن میری سب سے ہمدردی ہے جو پریشر میں گئے، جو مار کھانے کی وجہ سے گئے. ہاں اگر کوئی بلیک میل ہوا ہے، کسی کو کوئی فائل ہے، کسی نے کوئی مورل یا فائنینشیل کرپشن کی ہے جسے بلیک میل ہوا ہے، وہ اس نے زیادتی کی ہے خان صاحب کے ساتھ اور اپنے ساتھ. بہرحال ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو کنٹروورشل نہ بنائیں. خان صاحب کے پاس جائیں،
ٹیک ان سے مینڈیٹ لیں, علی محمد خان ہم صاحب, پھر آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو چلیں فواد چودھری صاحب یا ان کے والے سے آپ کا موقف آ گیا کہ عمران خان صاحب کی مرضی منشا جب تک نہ شامل ہو تب تک جو ہے وہ ایسا کسی بھی کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو جو ایکچولی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 26ویں ترمیم بھی ہو گئی اور 27ویں ترمیم بھی ہو جانی ہے اسی منتھ, اور اس میں تقریباً 60% جو حصہ ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کا مشن ہے جو نظر آ رہا ہے اس وقت. جو پی ٹی آئی ہے وہ عدالتی محاذ ہم دیکھیں یا سیاسی محاذ دیکھیں, وہاں پہ عمران خان کی رہائی کے لیے عملی طور پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہے اور سیاسی محاذ پر بھی خیبر پختونخوا میں جلسے ہو رہے ہیں, وہاں سے باہر نہیں نکل رہے. تو عملی طور پر پی ٹی آئی کے پاس کیا پلان ہے عمران خان کی رہائی کے لیے جو 2.5 سال سے لیڈر ہیں اور جیل میں ہے؟ دیکھیں جہاں تک خان صاحب آپ نے بات کی نا, لمبا سوال آپ نے کیا, آپ نے کہا کہ خان صاحب کو منظر سے ہٹانے کا یا سائیڈ لائن کرنے کی بات ہے, پلانا ہے. -1 کا پہلا بھی سوال آپ کا -1 پہ تھا. نہیں, 26ویں اور 27ویں ترمیم میں جو ترمیم عدلیہ سے متعلق ہے اس میں زیادہ تر افیکٹ ہوں گے یہ ان کے کیسز. دیکھیں میں نے کل ایک ٹویٹ کی تھی, وہ آپ کے سامنے پڑھنے کی جسارت کروں گا کہ انسان کا دل اللہ کا گھر ہے, جسے اللہ بسا دے عوام کے دلوں میں, اسے کوئی مائنس کر سکتا ہے؟ نہ پہلے مائنس کر سکے نہ اب مائنس کر سکے. انشاءاللہ خان کو چھوڑو, اپنی خیر مناؤ. یہ میں نے کیوں یہ بات کی ہے؟ دیکھیں بلاول صاحب نے, حالانکہ وہ آئین پاکستان کے خالق لوگوں میں سے جو ان کے نانا کا بڑا رول ہے, باقی بھی بہت سے لوگوں کا رول تھا, مفتی صاحب تھے, ولی خان, لاٹ آف پیپل, لیکن بھٹو صاحب کا کلیدی رول تھا کیونکہ وزیر اعظم تھے. ان کے نواسے نے جب پچھلے سال یہ بات کی, مجھے بطور سیاسی کارکن ایک جھٹکا لگا جب انہوں نے کہا بروٹ میجورٹی. دیٹ از ناٹ وٹ وی تھاٹ کہ پیپلز پارٹی اپنے آئین کے ساتھ, بنائے ہوئے آئین کے ساتھ یہ کرے گی. تو اب اگر یہ آئین کے ساتھ یہ 27ویں ترمیم کرتے ہیں تو عددی اکثریت تو ان کے پاس ہے, پچھلے سال سے زیادہ عددی لحاظ سے مضبوط ہو گئے ہیں, کیونکہ ہماری وہ مائنورٹی کی سیٹس اور ریزرو سیٹس تو انہوں نے ہتھیا لی مال غنیمت کی طرح. کبھی شاید چنگیز خان یا ہلاکو خان اپنے شکار پیسے نہیں جپٹے مال غنیمت پہ, جس طرح یہ لوگ ہمارے مال غنیمت پہ ان کے لیے مال غنیمت کا جپٹے ہیں. میں حیران ہوں کیسے سپریم کورٹ نے الاؤ کر دیا. بڑی ہم باتیں کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی, اور بھائی وہ 3/4 جو ہمیں ووٹ پڑا ہے اس کو چھوڑیں. یہ جو 90 سیٹیں تھیں ہماری, اس کے حساب سے جو خواتین کی سیٹیں تھیں جو ان کو خواتین نے ووٹ دیا وہ تو لے گئے. ہمیں جو پاکستان میں لاکھوں کروڑوں خواتین نے ووٹ دیا ہے, اس کے مینڈیٹ پہ آپ اپوزیشن کو یا موجودہ حکومت کو کیسے سیٹیں دے سکتے ہیں؟ تو عددی اکثریت تو آ گئی ہے, آپ پاس کر سکتے ہیں. لیکن میرا ابھی میں نے آسمہ شیرازی بی بی کے پروگرام میں بھی یہ بات کی اور آپ کے پروگرام میں بھی کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آئین کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ کوئی سمپل لا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مطلب ہے آپ نے کسی ٹیررزم لا میں یا کسی انویسٹمنٹ کی کسی لا میں یا لینڈ لا, کسی فیملی لا میں, کسی چیز میں ایک امینڈمنٹ کر رہے ہیں. نو, دس از کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کانسٹیٹیوشن میں جب آپ امینڈ کرتے ہیں آپ بیسیکلی اس بک کو امینڈ کر رہے ہو جس پہ ملک چلتا ہے. یہ ملک سے کھلواڑ ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے آئینی ترمیم کر دی, آپ کے پاس فارم 47 کے بہت سارے وہاں پہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو خود آج تک یقین نہیں ہے. ہم جب کبھی میں ان کو آنکھوں میں آ کے ڈال کے آف دا ریکارڈ جب گپ شپ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے, کیونکہ بندے کو اندر تو پتا ہے نا. You can deceive the whole world but you can't deceive yourself. میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ آپ سب سے مشکل کام رانا صاحب دنیا میں پتہ کیا ہے؟ صبح جب آپ وضو کرنے اٹھتے ہیں یا منہ ہاتھ دھونے اٹھتے ہیں اور شیشے میں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں, اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچ بولنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. تو عددی اکثریت تو ہے, لیکن کیا ان آئینی ترامیم کے پیچھے جس قوم کے لیے آپ کرنے جا رہے ہو اس کی اکثریت کھڑی ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو جب انہوں نے ووٹ ہی ان کو نہیں دیا اور آپ ان کے لیے ترمیم کر رہے ہو تو ان آئینی ترامیم کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ آئینی طور پہ تو چلو آپ نے ڈیجورے اور ڈیفیکٹو جو ایک لفظ یوز ہوتا ہے آپ نے کر دی, عملی طور قوم پیچھے نہیں کھڑی ہوگی. تو جن آئینی ترامیم کے پیچھے قوم پیچھے نہیں کھڑی ہوگی, that will be a disservice to the state of Pakistan. And mind it, state is not any organization.
in Pakistan, state or the people of Pakistan duly represented by the representative in Parliament and the National and Provincial Assemblies. बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। साकिब साहब, हम ब्रेक से पहले 27वीं तरमीम के हवाले से बात कर रहे थे। राना साहब ने भी इस हवाले से बात किया कि ये नवंबर में ही आनी है, जो चाहे कर लें, जो चाहे बातें की जा रही हैं, इस पे ज़्यादा लंबी डिस्कशंस हमें होती हुई नज़र नहीं आएंगी। 27वीं तरमीम पास करवाने के लिए हुकूमत के पास मुमकिना मंसूबा है क्या? अगर हम नंबरों की बात करें, पीपल्स पार्टी अगर मान जाती है तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो नंबर गेम के ऊपर तो वो हमें बहुत सिक्योर नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरों को मनाना भी एक काम होता है इस तरह की बड़ी तरमीम के हवाले से। तो आपको लगता है कि ये जब इतनी अहम तरमीम है तो हुकूमत जो आज इसहाक डार साहब कह रहे थे, वाकई सबसे बात करेगी, अपोजिशन से बात करेगी, पीटीआई से बात करेगी, या फिर एहतमाम हुज्जत किया जाएगा कि हमने तो बात की थी, देखें जी वो मानते ही नहीं, हम क्या करें? एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, जो हुकूमत का मंसूबा नज़र भी आ रहा है और हमारे ज़राए इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हर 2, 3, 4, 5, 6 सूरतों में हुकूमत के साथ होगी। नंबर उनका बड़ा क्लियर है और उनके सामने कोई रुकावट मौजूद नहीं है। यहाँ तक बात है कि पीपल्स पार्टी माजी में 18वीं तरमीम के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब भी कहते रहे हैं कि बड़ी कोशिशें हो रही हैं, हो सकती हैं, लेकिन हम उसका दिफा करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब लॉन्ग मार्च की बात करते रहे हैं कि अगर 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश की गई तो हम जो है वो उसका लॉन्ग मार्च करेंगे, दिफा करेंगे। लेकिन इस जो आईनी तरमीम का जो ट्वीट है उसके 7 नुकात को अगर आप देखें तो उसमें 2-3 नुकात ऐसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2-3 नुकात पे बात हो सकती है। और जो सेंस यहाँ पे हो रही है, शहर इक़्तिदार में जो बात हो रही है वो यही है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा शोर तो 18वीं तरमीम के हवाले से मचा सकती है और ज़्यादा उनका जो ऑब्जेक्शन है, जो एतराज़ उसके हवाले से आ सकता है। तो मुमकिना तौर पर जो 18वीं तरमीम से मुतल्लिका कुछ तजावीज़ हैं उनको पेंडिंग भी किया जा सकता है। हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि हुकूमत 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी को साथ भी मिलाएगी, कुछ को पेंडिंग भी कर सकती है। और हमें भूलना क्या नहीं चाहिए, 8 फरवरी 2024 को यह हुकूमत आई है और अभी इस गवर्नमेंट को बने हुए 1 साल और तकरीबन 8-9 माह हुए हैं और 5 साल का वक्त है इनके पास। इनके पास 2/3 मेजॉरिटी कौमी असेंबली में भी है और सेनेट में भी है। तो इसलिए अब फर्ज करें कि ये आईनी जो बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त मौलाना का इतराज था और पीटीआई की भी ये बात थी कि आप आईनी अदालत ना बनाएं, आईनी बेंच बना लें। उन्होंने बना लिया। अब जब 2/3 मेजॉरिटी आ गई है तो आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। तो इसी तरह कुछ चीजें ऐसी जो पीपल्स पार्टी ने अगर बहुत एतराज किया तो उससे पीछे हटके बाकी मंजूरी हो जाएगी और आगे चलकर किसी मोड़ पे जाहिर सी बात है 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म तो नहीं रहना ना, और भी कोई आ सकता है। तो कोई ऐसा गिव एंड टेक मुस्तकबिल में हो सकता है, तो फिर हो सकता है कि इसको भी छेड़छाड़ कर ली जाए। तो इसलिए ये एक लंबा मंसूबा प्रोजेक्ट और हुकूमत नवंबर में ही इसको लाएगी और पहले कौमी असेंबली में पेश हुई थी और अब की बार ये सेनेट में पेश होगी और सेनेट की कमेटी को जाएगी, डिस्कशंस होंगी, बहस मुबहसे होंगे। सिर्फ मैं आखिरी कमेंट करूंगा, इस सारे सिनेरियो में वफाकी हुकूमत के वज़रा इतने कंफ्यूज हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा 4 माह हो गए इस पर डिस्कशन होते हुए। एहसन इकबाल साहब ने 20 दिन पहले कहा जी अभी तक तो कोई बात ही नहीं। इसहाक डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म है, उन्होंने ये बात की थी ये अगस्त में। उन्होंने कहा 26वीं लाए हैं, अभी तो वो खत्म नहीं हुई, 27वीं की क्या जरूरत है। फिर बैरिस्टर अकील और दूसरे जो वज़रा हैं उनकी बातें आप देख लें और दूसरी जानिब पूरा मुसवदा तैयार है और सारी चीजें तैयार हैं और उनकी कन्फ्यूजन जो है वो अभी भी जो, और इससे पता चलता है कि हुकूमत पर ग्रिप कितनी है। बड़ा अच्छा जुमला है, हुकूमत पे ग्रिप कितनी है। राना साहब, पहली चीज़ तो ये कि क्या हुकूमत को इस वक्त वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप डिसऑन भी नहीं कर सकते। मौलाना साहब अक्सर मामलात में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। हुकूमत आपको लगता है कि संजीदा होगी कि मौलाना साहब के, पिछली दफ़ा हमने देखा था कि तमाम चक्कर मौलाना साहब के दर के लग रहे थे, मतलब उनको वो इज़्ज़त दी जाएगी, वो एहतराम दिया जाएगा कि हम तरमीम कर रहे हैं, चलें
ووٹ نہ دیں ہمارے ساتھ شامل تو ہوں، ہمیں ملے تو اس صحیح. وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ کسی بڑی تحریک کا حصہ نہ بن جائے. ہاں ان کے اسٹریٹ پاور کی وجہ سے. صرف اس وجہ سے. دوسری بات میں ایک بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں اور یہ وقت کے ساتھ آپ کو یہ ثابت ہو جائے. جو اس تحریک کا حصہ بنے گا، اچھا جو اس آئینی تحریک کا حصہ بنے گا، اس پہ ہاں کرے گا، ترمیم کا، تحریک کا ترمیم کا، ہاں جی، وہ اپنے سیاسی مستقبل پر کراس لگا دے، خود ہی کراس لگا دے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ اب ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ شاید نہیں پتا، ابھی آپ جا کے کسی عام شخص سے بھی پوچھ لیں گے نا تو اس سے بھی پتہ ہے. اب ہر شخص اتنا شعور رکھتا ہے جس کا آپ نے بڑا واضح دیکھ لیا تھا 8 فروری. ہاں انفارمیشن تک رسائی ہے ہر شخص کو. تو اب مولانا صاحب اس وقت ہیرو بن گئے جب مولانا صاحب نے یہ کہا کہ نہیں ترمیم منظور ہونے دوں گا. آپ غور کریں اس وقت مولانا صاحب کے لوگوں نے خود ہمارے پروگرامز میں کہا کہ ہمیں وہ بھی جاننا شروع ہو گئے ہیں جن سے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. گلی محلوں میں مولانا صاحب ڈسکس ہونا شروع ہو گئے. مولانا صاحب ہیرو بن گئے. جیسے ہی ترمیم میں مولانا صاحب نے ووٹ دیا اور اس ترمیم کے اثرات آنے شروع ہوئے تو پھر آپ دیکھیں کہاں کھڑی تھی. پھر مولانا صاحب کے ساتھ کتنا ہاتھ کہاں نہیں ہوا. ایسے ہی. اب مولانا صاحب کا جو لب و لہجہ ہے وہ بڑا سخت ہے. اب اس سخت لب و لہجے میں کے بعد مولانا صاحب اگر اس ترمیم کے حق پہ جاتے ہیں تو سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ بڑا سوچنا ہے. یہی بات پیپلز پارٹی کو سوچنا پڑے گی. یہی بات جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی سوچ ہے، ان کو بھی سوچنا پڑے گا. آپ ذرا آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں کہ ابھی 8-7 دنوں میں آپ کو بہت سی چیزیں نکلتی نظر آئیں گی. میں پھر ایک ہی سوال کرتا ہوں نا، اس آئینی ترمیم کے حوالے سے جو 7 یا 8 نکات بلاول صاحب نے پیش کیے ہیں وہ حکومت کے کسی شخص نے کیوں نہیں ٹویٹ کیا؟ وہ تو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یا وزیر قانون صاحب کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے آنا چاہیے تھا تاکہ ایک چیز پہ بحث شروع ہو جاتی. لیکن اگر بلاول صاحب نہ کرتے تو کیا اس پہ کسی کو علم میں ہونا تھا؟ نہیں ہونا تھا. تو پھر آپ وفاقی وزراء تو آج علم نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کیا بلاول صاحب نے یہ کس گڈ فیتھ میں کیا. پھر جو بات ثاقب کہہ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی لین دین ہو، لین دین میں یہ نہیں کہہ رہا پیسوں کا لین دین، کچھ معاملہ طے ہو، سیٹلمنٹ ہو، ہر چیز ہو. اور پھر میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کچھ لیٹ ہوگا آزاد کشمیر والا. آپ نے کہا تو آزاد کشمیر 1 مہینہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آزاد کشمیر والا جو ہے آپ کے پاس اکثریت بھی ہو، وزراء بھی ٹوٹ کے آپ کی طرف آ گئے ہو، وزراء اس کابینہ کے اجلاس میں بھی نہ جا رہے ہو، جب آئی آپ کی طرف گئے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ پیش نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پر کچھ ہو رہا ہے. ہاں کچھ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، کچھ سیٹلمنٹس بھی ہو رہی ہیں. اچھا ثاقب صاحب، یہ ایکس اکاؤنٹ کا جو معاملہ ہے بانی پی ٹی آئی کا، اڈیالہ جیل میں آج سپرنٹینڈنٹ جیل کا بھی اس حوالے سے جو ہے وہ غیر معمولی جواب آیا تھا. ایک تو وہ بتا دیں اڈیالہ جیل میں ہوا کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ ذرا شیئر کر دیجیے. اچھا، جو اڈیالہ جیل کے حکام ہیں انہوں نے ایکس کی جو بند کرنے کی درخواست ہے اس میں جواب جمع کروایا ہے. ایک تو اڈیالہ جیل کے حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جہاں پہ سماعتیں شروع ہوئی تو شروع میں میڈیا کے یا اس طرح باقی وکلاء کے بڑی تعداد میں داخلے پر پابندی تھی. پھر ہائی کورٹ کا آرڈر آیا جس کے بعد یہ پابندی ختم ہوئی اور وہاں پہ فیملی اور وکلاء صاحب نے جانا شروع کیا. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ پیغام دیتے رہے اور پیغام جو ہے وہ باہر ایکس کے ان کا پوسٹ ہوتا رہا. اب اڈیالہ جیل کے حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے اندر، اور عمران خان صاحب کے پاس کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی وہ ایکس استعمال نہیں کر سکتے، نہ کوئی پوسٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ ان سائڈ اڈیالہ جیل، اگرچہ یہ چیز پہلے بھی سامنے تھی لیکن کچھ جو ہے وہ لوگ حکومتی سائڈ پہ کہتے تھے کہ ان کے پاس پتہ نہیں نوکیا 3310 ہے یا کون سا فون استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ کسی قسم کی موبائل جو فون ہے ان کے پاس نہیں ہے، نہ وہ استعمال کرتے ہیں. ان سائڈ سے مطلب اڈیالہ جیل کے اندر سے یہ استعمال نہیں ہوتا. ایکس آؤٹ سائڈ سے ہی کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن انہوں نے کہا کہ پیغام جو ہے وہ جاتا ہے عدالتوں میں، جب آتے ہیں وکلاء، فیملی ممبران یا ان کی لیڈرشپ آتی ہے، ان پیغامات کے ذریعے باہر جو ہے وہ یہ معاملہ جاتا ہے. اب عدالت کے لیے میرے خیال میں کافی مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، کہ کیسے یہ طے کریں گے کہ جب ایک بندہ خود ڈیوائس استعمال نہیں کر رہا، اس کے نام کا ایک اکاؤنٹ چل رہا ہے، تو اس کو بند کرنے کے لیے یا اس کو کیسے آرڈر کریں گے. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سوال ہے. پھر آخری اس میں چیز ایڈ کر دوں، یہ سارا معاملہ ایکس کا ہے. ایکس جو کمپنی ہے یا جو ایپ ہے ان کا ہے.
وہ انہوں نے اس کو بند کرنا ہے یا کھولنا ہے، یہ فیصلہ ان کا ہے، ہمارے ہاں کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ان کو درخواست ہی کر سکتے ہیں. پاس. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. 27ویں ترمیم کا معاملہ بھی ہے. خیبر پختونخوا صوبے کی کے نئے وزیر اعلیٰ ہیں، نئی ایک کابینہ ہے، اس کا معاملہ بھی ہے. آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے خیبر پختونخوا میں. ہم جرگے کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. تمام جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. خلیج بڑھتی جا رہی ہے صوبے میں اور وفاق میں، ان چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما انجینئر امیر مقام صاحب. امیر مقام صاحب السلام علیکم. سر بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو اس پہ کہ یہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف نے خصوصی طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ NFC ایوارڈ میں شیئر کم کر دیا جائے، اور یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جب صوبوں کے حوالے سے آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو صوبوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. نہیں، بات یہ آپ نے ترمیم کی بات کی تو اس کے وہی چیزیں تو کوئی سامنے آئے نہیں کہ اگر ترمیم کی بات ہوتی ہے تو آئین میں ترمیم کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اگر آپ کے سامنے 26 ترامیم پہلے بھی آ چکے اور 27 بھی آ سکتے ہیں. بات یہ رہ گئی کہ ان ترامیم جو ابھی آ رہے جو لوگ کہہ رہے تو اس کے بارے میں اس کے اندر کیا ہے، تو وہی چیزیں جب سامنے آ جائے تو سارے لوگ دیکھیں گے اور سب کو رائٹ ہے کہ اس پر اپنا رائے بھی دے. نہیں سر، بلاول صاحب نے کلیئر کیا تھا کل، بلاول صاحب نے کلیئر کیا، آج اس کی تصدیق کر دی اسحاق ڈار صاحب نے، اور انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے اس کی تصدیق کی ہے. بات یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت کو صوبے کے معاملے پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو آپ لوگ ان سے بات کریں گے؟ مطلب ہے ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کرتے. یہ بدقسمتی کہ جب بات کی ٹائم ہو تو وہ بات کرنے کے لیے آتے ہی نہیں. یہ ویسے گلی کوچوں میں اور وہی سیم ہاؤس میں بیٹھ کر بات تو کی جا سکتی ہے، مگر جب بات کرنے کا موقع ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، پاؤ اسی دن جو افغان ریفیوجیز کا تھا اس سیم کی دور میں وہی ہوتا ہے، کوئی اور دوسرے نیشنل ایشوز ہوتے ہیں تو اس میں وہ آنے کی تکلیف کرتے ہی نہیں. اگر وہ کسی اجلاس میں آ جائے تو وہ اپنا موقف بالکل پیش کر سکتے ہیں، اور وہی ان کے نمائندگان بھی موجود ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد میں MNAs بھی موجود ہے، سینٹ میں بھی ان کی نمائندگی ہے، اور اس طرح چیز آتی ہے تو ان کا موقف وہ سامنے رکھ سکتے ہیں. اچھا امیر مقام صاحب، آپ اپنی حیثیت سے آپ KPK سے تعلق رکھتے ہیں، سیاست میں آپ کا مقام ہے اور وہاں پر آپ کا حلقہ اخبار بہت بڑا ہے. اگر NFC ایوارڈ کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس میں صوبوں کی کٹوتی ہو جاتی ہے اور KPK بھی اس میں آتا ہے، KPK اور بلوچستان ایک چھوٹے صوبے ہیں دونوں، تو پھر آپ کا ذاتی طور پر کیا اس میں رائے ہوگی، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں آپ کو ذاتی طور پر یہ تو بات کرتے ہیں فلانے کا فلانے ہوگا، تو وہی کوئی ایجنڈا ابھی تک سامنے آیا ہی نہیں. نہ ہمارے وہی کیبنٹ میں کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہماری پارلیمانی پارٹی میں کوئی بات ہوئی، نہ کسی اور جگہ پر بات ہوئی ہے کہ وہی ترمیم آ رہا ہے اس کے اندر کیا ہے. اس کے بعد میں اس پر بات کر سکتا ہوں. آپ بلاول صاحب کے ٹویٹ کو غلط کہتے ہیں کہ صحیح کہتے ہیں؟ جو بلاول صاحب نے ذکر کیا نا اس میں، اور میرے انتہائی قابل احترام ہے، اس کے اپنے جو اس نے کہا ہے اس کو علم ہوگا، تو کم از کم مجھے نہیں ہے علم کہ نہ میرے علم میں کوئی چیز سامنے آ گئی، نہ اس پر کوئی بات ہوئی. امیر مقام صاحب ادھر نا ایک نقطہ نکلتا ہے. تب بات ہو سکتی ہے. سر ایک نقطہ نکلتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ہم ایک پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں. پیپلز پارٹی اور حکومت جو ہے وہ ایک پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں اور ایک وفاقی وزیر اس پوائنٹ سے ہی لا علم ہے. یہ کیسی بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ بات ہے وہ تو سب کے سامنے نہیں ہوتی. جو بھی بات ہے اس بات میں تو کوئی شک اور ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. کوئی ترمیم آتا ہے اور پاس ہوتا ہے تو وہی پیپل پارٹیز کے بغیر نہیں. امیر مقام صاحب بالکل اسی طرح ہوتا ہے، ترمیم آتا ہے، ترمیم آتی ہے، پاس ہوتی ہے. نہیں ترمیم آئی نہیں ہے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ وفاقی وزیر ہیں، ابھی تک آپ کے نوٹس میں بھی نہیں ہے کچھ چیز.
میں نے آپ کو اپنی بات کی, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب آپ کے نوٹس میں نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے, میرے علم میں اس کے بارے کوئی چیز نہیں, میں نے آپ کو کہہ دیا پریشان کٹے نا کس جگہ جانا چاہتا. ٹھیک ہے ثاقب صاحب. امیر مقام صاحب یہ بتائیے گا کہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت تقریباً 10 ماہ یہ بہت ڈیٹیلڈ ڈسکشنز ہوئیں, اس میں سول سوسائٹی کو شامل کیا گیا, جو کمیٹی تھی اس کمیٹی میں 1 بائی 1 جتنی بھی ترامیم تھیں ان کو دیکھا گیا, کنسنسس ڈیولپ کیا گیا, اتفاق رائے سے 18ویں ترمیم ہوئی اور پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ بھی لیتی رہی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اس میں رول تھا, لیکن 10 ماہ لگے. یہ کیسے, کیوں یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ جو بیرسٹر عقیل صاحب ہیں 3 دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو کوئی ڈرافٹ ہی نہیں ہے, اگلے دن بلاول ٹویٹ کر دیتے ہیں, آج اسحاق ڈار صاحب نے اون کیا وہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے, اون کیا باقاعدہ. اسی طرح طارق فضل چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا, احسن اقبال صاحب کو سن رہا تھا, رانا ثناءاللہ صاحب نے رات کہا کہ 4 ماہ ہو گئے ہیں اس پہ ڈسکشن ہوتے ہوئے. تو یہ کیوں اتنا گیپ کیوں ہے, کہ مطلب ٹھیک ہے آپ اپنا بتا رہے ہیں, بجائے کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں, میں نے آپ کی سٹانس آپ کو 1 پوائنٹ, میں وہی نہیں ہوں جو مجھے کسی چیز کا کی معلومات نہیں ہوں, علم نہ ہو اور اس پر آگے بات کروں. میرے یہ تاریخ ہے, ہسٹری. اچھا اسی سوال کو آگے, اسی سوال کو سر آگے بڑھاتے ہیں. اسی سوال کو میں نے کوئی طرح بات ہے نہ میرے سامنے اس طرح کوئی ڈسکشن ہوئی جس پر میں کیا بات کروں. نہیں, اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں سر. آپ نے ٹھیک, آپ کا ورژن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لینتھی پروسیس ہونا چاہیے مشاورت کا. بے شک 2/3 میجارٹی حکومت کے پاس موجود ہے, لیکن تمام سٹیک ہولڈرز بات کریں اور ہونا چاہیے. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں یا ہوگا؟ ترمیم پر یہ آپ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں, وہ تو ایک لمبی چوڑی اور اس میں بہت سی چیزیں آئی اور بہت بڑی امینڈمنٹس تھے سب کے سامنے. یہ اس ترمیم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نیچر کی ہے اور کیا ترمیم ہے. یہ بات تو میں نے تو آپ کو شارٹ کٹ کہا کہ بجائے مجھ کے کوئی اور اسی بندے سے جو کہتے ہیں کہ مجھے ہے علم, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مجھے اس کے بارے نہ کوئی علم ہے نہ میرے سامنے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. اچھا میر مقام صاحب, ہم اس سے باہر نکل جاتے ہیں. جب آپ نے کہہ ہی دیا تو ہم اس سے باہر نکل جاتے ہیں. رول آف لا کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان 130ویں نمبر پہ ہے, ڈنمارک پہلے نمبر پہ ہے, اور 2000 یہ جیسی وہ چل رہی تھی ویسے ہی آئی ہے, کوئی کمی نہیں ہوئی. نہیں ران صاحب ایک اور چیز بتا دیں, بھارت کا 79واں نمبر ہے, 79th. تو یہ جب سب کچھ بھی ہے تو پھر رول آف لا کے حوالے سے یہ رپورٹ آنا کیا یہ تشویشناک نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر اجتماعی طور پر دیکھیں, کلیکٹیولی دیکھیں, یہ 1 بائی 1 جو آپ بات کرتے ہیں فلاں رپورٹ اس طرح ہے فلاں رپورٹ اس طرح ہے, مگر اجتماعی طور پر اگر آپ پاکستان کی موجودہ سٹیٹس کو دیکھیں, اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کو دیکھیں تو کئی گنا اس میں بہتری آئی اور سب کے سامنے اس کو پورا دنیا مان بھی رہی ہے. تو ہر ایک فیلڈ پر ہر ایک چیز پر اگر آپ بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح انڈیویجول فلاں کی یہ رپورٹ آئی فلاں کی یہ رپورٹ آئی, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, اور اسپیشلی اگر آپ لا کے بارے کوئی لا والے سے لا منسٹر سے کسی اس طرح جس کو اس کے بارے بہت ڈیٹیل معلومات ہو, اس کے ساتھ آپ ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہی اصولی موقف سر ہم آپ کا وہ ترمیم کے معاملے میں بھی جا رہے تھے. ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کوئی خبر دے دیں, انفارمیشن دے دیں. جو ثاقب صاحب بھی پوچھ رہے تھے وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ اندر تعلیم کا معاملہ ہے تو کیا تعلیمی ماہرین کو شامل کیا جانا چاہیے. آپ سے اصولی موقف پوچھ رہے تھے کیونکہ تعلیم اس طرح سے جانی ہے. میں نے کہہ دیا اگر کوئی اس طرح بات ہو تو ہو سکتا ہے اس میں تعلیمی ماہرین سے بھی پوچھا جائے گا. اگر فائنینشیل میٹر ہو تو اس میں سر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سر کشمیر کا تو معاملہ آپ کو پتا ہے نا سر, کشمیر کا پوچھ لیتے ہیں, آزاد کشمیر کا. سر آزاد کشمیر کا پوچھ لیتے ہیں, وہ آپ سے بہتر کسی کو نہیں پتا ہوگا. وہ ہمیں بتا دیں کہ کیوں معاملہ اتنا لٹک رہا ہے. کیا نون لیگ چاہتی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آئے تو فوری الیکشن کروا لیے جائیں؟ کہاں پہ ڈیڈ لاک ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ہماری اس پر فائنل جو یہ حالات سامنے آ گئی ہے اور ہم وہی گئے بھی, اکیلے بھی گئے, پھر ایک
बड़े वफद के साथ भी गए और सारे हालात देखकर उससे सबको ये अंदाजा हुआ, सब ने फील किया कि इस गवर्नमेंट को तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। ये कश्मीर की मफाद में भी है और पाकिस्तान की मफाद में भी है। फिर आगे ये देखना है कि किस तरीके से हो जाए। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।